السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہو گئے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 72 پڑھیں گے، جس میں بہت ہی بہترین ٹاپک ہے جنات کے بارے میں، جن کا بیان ہے، اور جو مشہور کتابیں ہیں آسمانی کتابیں اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا یقین ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 184 ہے۔ تو آئیے یہاں سے ان کے بارے میں جو آج کا ٹاپک ہے اس کے بارے میں کنٹینیو کرتے ہیں۔ جن کا بیان، ایک ہو تو جن زیادہ ہو تو جنات۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق یعنی اللہ کی پیدا ہوئی ہوئی چیز ہے نا، پیدا کی ہوئی تمام چیزیں، چاہے وہ جیو والی ہو یا بغیر جیو کی ہو، مطلب ان کے اندر جان ہو یا نہ ہو، تمام کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق کو آنگ سے پیدا فرما کر ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جونسی شکل، جونسی یعنی جیسی بھی چاہے شکل چاہیں بن جائے۔ اس مخلوق کا نام جن ہے، یہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتے۔ جیسے فرشتوں کا سبق گزرا پارٹ نمبر 71 میں، اس طرح یہ جنات کا بھی معاملہ ہوتا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتے۔ یہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں، ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جنات کا تو ہو سکتا ہے آپ نے بھی کوئی نہ کوئی واقعہ سنا ہی ہوگا، اگر آپ کو اتفاق نہ ہوا ہو تو، کبھی سامنا نہ ہوا ہو تو مطلب آپ نے سنا تو ہوگا کسی نہ کسی، کیونکہ جنات کی شکلیں ڈراؤنی بھی ہوتی ہے، لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور شرارتی جنات بھی ہوتے ہیں نا، شرارت کرتے ہیں انسان کے ساتھ۔ زیادہ تر وہ انہیں ہی نقصان پہنچاتے جو پاک نہیں رہتا، جو ناپاکی کے قریب رہتا ہے، یا ناپاکی کو اپنے جسم سے دور نہیں کرتا، ناپاک جگہ پر رہتا ہے، ناپاک جگہ پر پاک جگہ پر وہ پیشاب کر دیتا ہے، ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے، پھر ان کو جنات پریشان کرتے ہیں نا۔ دیکھیں آگے، اور ان میں مسلمان بھی، یعنی یہ جنات میں مسلمان بھی ہے اور کافر بھی، نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، یعنی گناہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ جن کے وجود کا انکار کرنے والا کافر ہے، یعنی یہ کہے کہ یہ نہیں ہوتے، وجود یعنی ہونا، ان کا ہونا، تو وجود یعنی ہونے کو نہ مانے، انکار کرے، تو پھر وہ کافر ہے، اسلام سے وہ باہر ہو جائے گا۔ کیونکہ جن ایک مخلوق ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، لہذا جن کے وجود کا انکار در حقیقت قرآن مجید کا انکار ہے۔ یعنی حقیقت میں کوئی اگر یہ کہے جنات نام کا کچھ ہوتا نہیں، کچھ ایسا ویسا نہیں ہوتا، تو سمجھو اس نے قرآن کا انکار کیا، اور قرآن کا انکار کر لینا تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کافر ہے۔ دیکھیں اب اس کے بعد ہے آسمانی کتابیں، چلے اس کے بارے میں بھی پڑھ ہی لیتے ہیں۔ ایک عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے جتنے صحیفے اور کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہیں سب حق ہے اور سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ان کتابوں میں جو کچھ ارشاد خداوندی ہوا، یعنی اللہ نے جو فرمایا، سب پر ایمان لانا اور ان کو سچ ماننا ضروری ہے۔ کسی ایک کتاب کا انکار کرنا کفر ہے۔ دیکھیں آگے، ہاں البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امتوں کے سپرد فرمائی تھی، یعنی ان کو سونپی تھی، مگر امتوں سے ان کتابوں کی حفاظت نہ ہو سکی، بلکہ شریر یعنی جو برے ہوتے ہیں نا، لوگوں نے ان کتابوں میں اپنی خواہش کے مطابق کمی بیشی کر دی۔ لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو وہ اگر قرآن مجید کے مطابق ہو، جب تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، یعنی اس کو ایکسیپٹ کریں گے، مانیں گے، اور اگر وہ قرآن کے مخالف ہو، اکارڈنگ ورودھ ہو، تو ہم یقین کر لیں گے کہ یہ شریروں کی تحریف ہے اور ہم اس بات کو دور کر دیں گے۔ اور اگر مخالفت یا موافقت کچھ بھی معلوم نہ ہو، یعنی صحیح ہے یا نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہے بدل دیا ہے نہیں بدلا، یہ نہ ہو، تو حکم یہ ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب، یہ ایک دم مان بھی نہیں لینا اور جھٹلانا بھی نہیں، برا بھی نہیں کہنا، بلکہ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اب جو بات کتاب میں ہوگی اس پر ہمارا ایمان ہے۔
اب انہوں نے کچھ غلط لکھ دیا ہوگا کوئی یہ کہ اس پر بھی اس کا ایمان ہے، تو پھر اس کا ایمان خطرے میں آ جائے گا نا. تو یہ جملہ اچھا ہے کہ اللہ کی کتاب و اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. دیکھیں آگے، دین اسلام چونکہ ہمیشہ رہنے والا دین ہے، لہذا قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد نہیں فرمائی، بلکہ اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھی ہے. چنانچہ اس نے ارشاد فرمایا، کس نے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. دیکھیے ترجمہ سنیں، یعنی بے شک ہم نے قرآن اتارا اور یقیناً ہم خود اس کے نگہبان ہیں، یعنی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں کوئی کمی بیشی کر دے یہ محال ہے، یعنی امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں آگے دیکھیں. اور جو یہ کہے کہ قرآن میں کسی نے کچھ رد و بدل دیا ہے نا، کچھ رد یعنی رد کر دیا کہتے ہیں نا، اور بدل دینا آسان ہے شبد. ٹھیک ہے، رد کر دینا، مٹا دینا یا بدل دینا، یا کم یا زیادہ کر دیا وہ کافر ہے. اب یہ وسیم رضوی کا بھی معاملہ بیچ میں ہوا ہی تھا نا، تو مسلمان تو اپسیٹ ہو رہے تھے کہ وہ کافر والا، کہ وہ تو پہلے ہی ایمان سے جا چکا تھا، شیعہ تھا، پھر کہہ رہا تھا کہ اتنی 26 آیتیں آتنکوادی کا یہ درس دیتی ہے اور ایسے ایسے وہ کہہ رہا تھا. تو وہ اس کا صحیح مفہوم تو سمجھ پا نہیں رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان کا نور ہی نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے وہ پہلے ہی کافر تھا، بعد میں تو کیا وہ اس نے دھرم بدلا یا جو بھی، خیر. ٹھیک ہے، تو یہی ہے نا کہ نہ اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے، نہ کمی زیادتی ہو سکتی ہے. کوئی یہ کہے گا تو پھر وہ خود کافر ہو جائے گا نا، وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. اسی طرح آگے دیکھیے عقیدہ کہ اگلی کتابیں صرف نبیوں ہی کو یاد ہوا کرتی تھی. پہلے جو کتابیں ہوتی ہیں وہ نبیوں کو یاد ہوا کرتی تھی، لیکن یہ ہماری نبی اور قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن مجید کو مسلمان کا بچہ یاد کر لیتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین بات بتلائی گئی. آپ کو بھی معلوم ہوگا نا، بچے 10 سال 12 سال 15 سال کے بچے حافظ بن جاتے ہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے نا، حضور کی یہ برکت ہے، پیارے آقا کا بھی یہ معجزہ ہے اور قرآن کا بھی معجزہ ہے. ٹھیک ہے، پارٹ نمبر 73 میں ہم پڑھیں گے تقدیر کے بارے میں.